اقبال سے ہم خود پوچھتے ہیں کہ اقبال جو آگ ہمارے سینوں میں لگانا چاہتا ہے یا جو طوفان وہ ہمارے بحر میں اٹھانا چاہتا ہے، اس کا سرچشمہ یا سورس کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اقبال کو نیچے سے متاثر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو خوشحال خان خٹک کی پوئٹری سے متاثر سمجھتے ہیں، لیکن ہم اقبال کو جب خود سٹڈی کریں اور اس کے اندر غوطہ زنی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی سورس آف انسپریشن بہت ہی یونیک اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں اقبال کی مشہور مثنوی اسرار خودی کے دوسرے حصے کی جانب، جس کا نام ہے رموز بے خودی۔ اسرار خودی یعنی سیکرٹس آف دا سیلف، اور رموز بے خودی یعنی مسٹریز آف سیلف لیسنس۔ یہاں اقبال مخاطب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنا عرض حال بیان کر رہا ہے۔ اس مثنوی کے حصے کا نام ہی اس نے عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ اس کا آغاز وہ نعتیہ انداز میں کرتا ہے، وہی نعتیہ انداز جو ہمیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہی جو ہمیں مولانا جامی کے نسخوں میں اور ان کے کلام میں ملتا ہے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ادھر بتائے گا کہ وہ اقبال اپنے آپ کو کہاں سے انسپریشن ڈرا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اقبال کہتا ہے، شکوہ کر رہا ہے دور حاضر کے مسلمانوں کے بارے میں، اور کہہ رہا ہے کہ مسلم از سر نبی بیگانے شد، باز این بیت الحرم بت خانے شد۔ یعنی آج کا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل راز سے، جو آپ کی پرسنالٹی کی میگنانمٹی ہے، اس کے اصل راز سے بیگانہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے بیت الحرم، ایک حرم وہ ہے جو کعبہ ہے، اور ایک حرم وہ ہے جو ہر مسلمان کا اپنا ہے، یعنی اس کا اپنا دل، تو وہ بیت الحرم جو ہے وہ دوبارہ بت خانہ بن گیا۔ از منات و لات و عزا و حبل، ہر یکی دارت بتی اندر بغل۔ یہ جو لات، منات اور عزا اور حبل جیسے بڑے بڑے بت تھے جس سے آپ نے بیت الحرم کو خالی کیا تھا، یہ بت وہاں سے نکالے تھے، توڑا تھا ان کو ہمیشہ کے لیے، یہ اب ہر مسلمان کی بغل کے اندر ہے اور وہ ان کو کیری کر رہا ہے۔ شیخ ماں از برہمن کافر ترست، زان کے او را سومنات اندر سرست۔ یہاں پہ اگین وہ تھاٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو شیخ ہے، جو ہمارا اسپرچول لیڈر ہے آج کے دور کا، وہ اب برہمن سے بھی زیادہ کافر ہے، کیونکہ اس کے سر کے اندر سومنات ہیں، اس کے آئیڈیاز میں، اس کے تھاٹس میں اب بت گھس چکے ہیں۔ رخت ہستی از عرب پرچیدائی، در خمستان عجم خوابیدائی۔ اس نے اپنی زندگی کا ساز و سامان عرب سے اور حجاز کے کانسیپٹ سے اٹھا کر در خمستان عجم، یعنی کہ وہ ایک عجم کے شراب خانے کے اندر خوابیدہ ہے۔ شل زبرفاب عجم ازائے او، سرتر از اشک او صحبائے او، یعنی اس کے جو جسم ہے وہ اب اس عجم کی شراب کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اور اس کا جو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں وہ تو سر تھے ہی، اب اس کی جو شراب ہے، یعنی جو وہ میسج ہے، جو وہ کلام اپنا بیچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ ہم چو کافر از اجل ترسندائی، سینہش فارغ ز قلب زندائی۔ وہ اس وجہ سے ہوا کہ اب وہ کافر کی طرح اپنی موت سے ڈرتا ہے، اور اس کا جو سینہ ہے اس کے اندر ایک ایسا دل موجود ہے جو بیدار نہیں ہے۔ وہی بات کہ دل مردہ ہے اس کے دل، اس کے سینے میں۔ اور اقبال نے کیا کیا؟ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میری سورس کیا ہے، میری انسپریشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ناشش از پیش طبیبان بردام، در حضور مصطفیٰ آوردام۔ میں نے ایسے مسلمان کی لاش کو دور حاضر کے طبیبوں کے ہاں سے اٹھا کے، یعنی کہ دور حاضر کے جو مفکر ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو آئیڈیاز فلوٹ کرنے والے ہیں، جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، ان کے پاس سے اٹھا کے لے آیا ہوں میں اس لاش کو دور حاضر کے مسلمانوں کی، در حضور مصطفیٰ آوردم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لا کے رکھ دیا ہے۔ اس لاش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں مبارک میں آ کے رکھ دیا۔ مردہ بود از آب حیوان گفتمش، سرے از اسرار قرآن گفتمش۔ یعنی یہ مر چکا تھا، یہ جو مسلمان ہے اس کی باڈی میں سے جان نکل گئی ہے، اور میں نے اس کو آب حیوان کی ایک بات اس کے کان میں بتائی ہے۔
جس سے اس میں ہلکی سی رمق آئی ہے واپس جان کی. سری از اسرار قرآن گفتمش، اور قرآن کے رازوں میں سے ایک راز میں نے اس کے کان میں بتایا ہے، اس کو کھولا ہے اس راز کو اس کے اوپر. اب وہ راز کیا ہے وہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن اقبال اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی مثنوی کے آخر میں جا کر وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کر دعا مانگتا ہے، بلکہ اپنے حق میں بد دعا مانگتا ہے کہ اگر میرے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو تو آپ میرے ساتھ کیا کریے گا. یہ دیکھیں وہ خود کیا کہہ رہا ہے، کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ گر دلم آئینہ بھی جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است. یعنی اگر میرا ایک دل جو ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں جوہر نہ ہو، اس میں کوئی پرلز نہ ہو، اس میں کوئی کام کی بات نہ ہو، اور میرے الفاظ میں اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو، تو ای فروغت صبح اثار و دہور چشم تو بینندہ معاف صدور. تو اے ذات غرامی جس کی وجہ سے آثار و دہور یعنی جہانوں کا اور زمانوں کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو چشم تو بنندہ معاف صدور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ مبارک ہے وہ تو سینوں کے اندر کی چھپی ہوئی بات کو بھی پڑھ لیتی ہے. پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابان را زخارم پاک کن. یعنی آپ میرے افکار کے ناموس کا پردہ چاک کر ڈالیے گا، اور میرے کانٹے کو یعنی میرے جیسے خار کو اپنے اس خیابان سے یا اپنی اس کیاری یا اس گارڈن سے پاک کر ڈالیے گا. کس بات پر؟ کہ اگر میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کروں. تنگ کن رخت حیات اندر برم اہل ملت را نگہدار از شرم. یعنی اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کی تو میرے جسم پر زندگی کا لباس تنگ فرما دیں، اور اپنی ملت کو، یہ جو آپ کی ملت اسلامی ہے، اس کو میرے شر سے محفوظ رکھیں. اور کیا وہ کہتا ہے آگے جا کے، خوش کردن بادائے در انگور من زہر ریز اندر میں کافور من. یعنی جو میرا انگور کا رس ہے اس کو خشک کر دیں، یعنی میرے جو کہنے کی صلاحیت ہے وہ خشک ہو جائے، اور میری جو شراب ہے جس کو میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمانوں تک، آپ کی قوم تک، آپ کی امت تک، اس کے اندر زہر انڈیل دیں. یعنی کہ وہ اتنی بد ذائقہ اور بے ذوق ہو جائے اس کی بات کرنے کی میری صلاحیت کہ میں بات ہی نہ کر سکوں اگر میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ آگے کتنی بڑی بات کر رہا ہے. جو اقبال کو سمجھتے ہیں، جو اقبال کو جانتے ہیں کہ اقبال جو ہے جس نے یہ کہا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اگر ایسا انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ہائی ریٹ کرتا ہے اور وہ اپنے لیے دعا مانگے یہ کہ روز محشر خوار اور رسوا کن مرا بے نصیب از بوسائے پا کن مرا. یعنی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کلیم ہی نہیں کروں گا کہ آپ مجھے شفا دیں، بلکہ آپ تو روز محشر مجھے خوار اور رسوا فرما دیں، اور مجھے اپنے پائے مبارک، اپنے پاؤں مبارک کا بوسے سے محروم کر دیں اگر میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات کروں. گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است. اتنا بڑا کلیم ہے اقبال کا. تو جو لوگ اقبال کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسٹرن فلاسفی سے اپنی تھاٹ ڈرائیو کرتا ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقبال کا اپنا کلیم کیا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو انسپیریشن دیتا ہے. تو وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے.